حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر پڑھ دو آخر تے ہی لا الہ لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ پانی پونی پینا ہے تو پلا دو عمران بھائی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ بات آپ نے پہلے سمجھ لی کہ ایمان اور ایقان کی ہو رہی کہ ایمان اور یقین، ایقان کہتے ہیں یقین کو۔ پچھلی دفعہ اسی پر میں نے بحث کی تھی کہ ایمان کس چیز کا نام ہے اور ایقان کس کو کہتے ہیں۔ تو اس میں ایک بات میری آپ پہلے سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں نا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بہت سی آیات جو ہیں وہ لوگوں کے لیے بھیجی ہیں، اور یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے برہان بھی دی ہے، یعنی دلیلیں دی ہیں۔ لیکن یہ ایک بات ساتھ آتی ہے کہ دلیل ہم نے ان کے لیے دی ہے جو لوگ عقل رکھتے ہیں، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ تدبر کرتے ہیں۔ جو لوگ تدبر نہیں کریں گے، اپنی عقل کا استعمال نہیں کریں گے، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے دلیل کوئی چیز نہیں ہے، وہ ایک بیکار چیز ہے۔ دلیل صرف اس کے لیے یہ نہیں کہ اس دلیل نے ہر کسی کو زبردستی منوانا ہے، یہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ زبردستی نہیں دلیل کسی سے منگوا، دلیل مانگتی غور و فکر، توجہ مانگتی ہے، اور بندے سے وقت مانگتی۔ غور و فکر مانگتا ہے بندے سے اپنا ذاتی فکر، اور وہ اس فکر کے ذریعے سے اپنا سارا معاملہ جو ہے وہ درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بات آپ نے یہاں پر سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ایمان اور یقین بھی ایسے ہی ہاتھ نہیں آ جاتا۔ ایمان جو ہے اس دنیا میں جینے کے لیے کیا ایمان ضروری ہے، اور کیا اس دنیا میں جینے کے لیے یقین بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ایمان؟ یہ دو سوال ہیں جو جس سے فرار ایک آدمی اختیار کرتا ہے، اور یہ فرار علم میں سے ہے کہ علم جب حاصل نہیں کرے گا تو لازمی طور پر نہ تو وہ ایمان کے لیے پہلے سوچے بیٹھیں کہ ایمان ضروری ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے ایمان ضروری ہی نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں آدمی کسی چیز پر ایمان رکھے بس زندگی گزارے اور جائے اس دنیا سے، تو اس سے آپ بحث ہی نہیں کر سکتے کسی صورت میں۔ جب بھی آپ بحث کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ الجھ جائے گا، اور کوئی ایسا موقع آئے گا جہاں ہٹ درمی آپ کو دکھائے گا۔ اگر آپ کسی سے یہاں سے بحث شروع کریں کہ کیا اس دنیا میں جینے کے لیے ایمان ضروری ہے، پھر وہ یہاں سے بات کا آغاز کرے تو وہ بندہ پھنس جائے گا، کیونکہ اس نے مطالعہ نہیں کیا۔ تو مزے کی بات ایک اور بھی سن لیں، مطالعہ آپ نے بھی نہیں کیا ہوتا، نہ آپ نے پڑھا ہوتا نہ اس نے پڑھا، دو جاہل بیٹھے بحث کر رہے ہوتے ہیں اقبال کے فلسفے پر، نیتشے پر، ہیں جی بائرن پر، وہ جناب اس پہ برگساں پر لگے ہوئے ہیں، بڑی بڑی لمبی چوڑی بحثیں۔ نہیں، دراصل میں یہ سمجھتا ہوں استاد جی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا، استاد جی آپ سمجھ رہا ہوں بھی، پہلے تمہیں کون سمجھتا ہے جو تم اتنا سمجھ رہے ہو؟ تمہیں یہ سمجھ ہے کہ تم بھی سمجھتے ہو؟ پہلے تو یہ سمجھو نا، بندہ پہلے اپنا کوئی معیار قائم کرے، بندہ اپنے اندر کوئی جان پیدا کرے،
تو پھر وہ دوسرے کو منوا. آپ کے پاس اپنے پاس پیسے نہیں، آپ دوسرے کو کیسے صدقہ خیرات دے سکتے ہیں؟ صدقہ خیرات بندہ تبھی دیتا ہے جب اس کے اپنے ہاتھ میں پیسہ ہو. زکوٰۃ وہی نکالتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو. اسی طرح جس آدمی کے اپنے پاس ایمان ہوگا وہ کسی کو دے سکے گا، جس کے پاس اپنے پاس یقین ہوگا وہ کسی کو دے سکے گا. جب آپ کسی کے پاس اپنے پاس خودی ہوگی وہ دوسرے کو خودی دے سکے گا. اپنے پاس معرفت نفس ہوگی وہ دوسرے کو معرفت نفس دے سکے گا. انسان کے اپنے پاس ہے ہی نہیں آج کے دور میں تو وہ دوسرے کو اب کیا دے سکے گا. اس لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھاپے میں آ کے لوگ اپنی اولاد کو فرما بردار دیکھنا چاہتے ہیں، اور فرما بردار اس قسم کا دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی مطلب وہ دنیا کی کوئی چیز ہے وہ انہیں کوئی حکم بھی دیں تو وہ ان کا حکم مانیں. یہ نہیں اب وہ دیکھتے کہ یہ حکم ماننے کے قابل بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اندھی دھند. بھئی آپ نے اپنے بچے کو یقین، ایمان، دلیل کی دولت سے نوازا ہوگا تو وہ بچہ پھر آپ سے پر یقین کرے گا، وہ آپ کی بات کو مانے گا. وہ ایمان کی دولت سے آپ نے آپ خود صاحب ایمان نہیں ہیں، خود صاحب یقین نہیں ہیں، اور ایک آدمی خود ساری زندگی نافرمان رہا ہے اپنے والدین کا، تو بعد میں پھر اب وہ امید رکھے کہ مجھے اپنے والدین کا ایسے فرما بردار بننا چاہیے کہ کہ دنیا اس کو دیکھے. تو مثال قائم کرنے کے لیے پہلے خود مثال بننا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد جا کر آدمی کی کوئی بات سنتا ہے. ورنہ ساری دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں اور باتیں ہوتی رہنی ہیں اور باتیں کرتے جانا ہے سب نے. یہ دنیا میں انقلاب کبھی بھی نہیں آ سکتا. ہم ایک ایسے آدمی سے مانگنے کی کوشش کریں جس کے اپنے پاس کچھ نہیں ہے، چاہے وہ ایمان کی دولت ہے، چاہے وہ یقین کی دولت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مائیں بے صبری ہو جاتی ہیں تو وہ ہمیں یقین کیسے دے سکتی ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری باپ جو ہے وہ اس کے پاس یقین کی دولت نہیں ہے تو وہ پھر ہمیں کیسے یقین کی دولت. وہ کہتا ہے باپ اور ماں کے نزدیک معیار یہ ہے کہ بیٹا خوب کام کرے اور کما کر لے کر آئے. اس کے نزدیک نمازیں پڑھنا، حلال روزی کی بات کرنا، کم پہ گزارا کرنا، توکل کرنا، قناعت کرنا، یہ باپ کے نزدیک. وہ کہتا مجھے نہیں توقع تھی کہ اولاد جو ہے نا یہ جو اس کی اولاد زیادہ کماتی ہے اسے کہتا ہے یہ تو انشاءاللہ اپنا گزارا کر لے گا، اور جس کے پاس کم پیسے ہوتے کہتا ہے یہ کمزور ہے اور یہ کمزور کچھ نہیں کر سکتا، مجھے اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. یعنی بھائیوں سے چھین کے بھی میں چاہے دینا پڑے، زیادہ جائیداد میں سے حصہ دینا پڑے وہ اسے دیتا ہے، اپنے پاس سے دینا پڑے دیتا ہے. وہ اس آدمی کو یہ بتاتا ہی نہیں ہے کہ تمہارا یہ اللہ نے قسمتیں جدا جدا لکھی ہیں، تمہارے نصیب میں کم ہے، تمہارے میں زیادہ. بھائی تمہارے پاس زیادہ ہے تم اپنے بھائی کو دیتے رہنا، اور اسے یہ بتانا کہ تم ساری زندگی اس پہ توکل نہیں کر سکتے. توکل اللہ کی ذات پہ یہ ایک تمہارا سہارا بنا. ہمارے پاس کوئی ایسا ہے ہی نہیں. یہ ایک بڑی پیاری بات مانو قدسیہ نے کہی تھی اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے. جب ہمارا رائٹر اچھا لکھے گا نا، اور ہمارا رائٹر اچھا بولے گا، ہمارا رائٹر اچھا سمجھائے گا اور اس کے اپنے پاس کچھ ہوگا تو وہ آپ کو بھی کچھ دے سکے گا. وہ کہتی تھیں کہ دیکھیں ہم بچے کو کہتے ہیں کہ ہم اسے ہر چیز دیتے ہیں، ہم اسے پیسے دیتے ہیں، جائیداد دیتے ہیں، شادی کرتے ہیں، بچوں کا بیوی کا کمرہ دیتے ہیں، گھر بنا کے دیتے ہیں، بزنس دیتے ہیں، اسے اچھی تعلیم دلاتے ہیں، اچھے اسکول میں داخل کراتے ہیں، دینی کی تعلیم، دنیاوی تعلیم، ہر کچھ دیتے ہیں. لیکن ہم اسے یہ نہیں سکھاتے کہ بیٹا جب تمہاری ٹانگ ٹوٹ جائے گی تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، کیا صبر کرنا ہے. ہم اسے یہ نہیں بتاتے کہ بیٹا جب تمہارے اوپر آفتیں آ جائیں گی، تمہارا رزق کم ہوگا تو گزارا کیسے کرنا ہے. ہم اسے یہ نہیں بتاتے کہ جب تم پر مصیبتوں کا ہجوم ہو جائے گا، تمہارا بچہ مر جائے گا تو پھر اس وقت تم نے کس طرح سے اللہ کے پیارے نبی کا پیارا امتی بن کے اور اللہ کا ایک اچھا بندہ بن کے تم نے اس پہ کیسے صبر کرنا ہے. ہم اسے صبر، قناعت، توکل، یقین، علم ہیں، یہ ہم اسے کچھ نہیں دیتے ہیں. جب ہم یہ دیتے ہیں تو اس علم کا آپ کو فائدہ کیا؟ آپ نے اپنے بچے کو دیا ہی کچھ نہیں. آپ اپنے بچے کو بہت کچھ دے سکتے ہیں، گاڑیاں دے سکتے ہیں، اچھے اسکول میں انہیں ہنر دے سکتے ہیں، مگر ہم یہ چیزیں کیوں نہیں دیتے؟ یہ ہمارے اپنے پاس نہیں ہوتی ہیں. اس لیے آج کا نوجوان طبقہ جب مجھ سے آ کے میرے خطبے سننے کے بعد شکایت کرتا ہے کہ اس کے والدین ایسے ہیں، اس کے بہن بھائی ایسے ہیں، تو میں اسے کہتا ہوں بھائی یہ دولت پہلی دفعہ آپ کے پاس آئی ہے، آپ امیر ہوئے ہیں اس دولت کے بارے میں. یہ ایمان کی دولت آپ کے پاس آئی ہے، یہ یقین کی دولت آپ کے پاس آئی ہے. آپ آتے ہیں میرے پاس،
آپ نے برسوں لگا کے سوچا، غور و فکر کیا، لے قوم یعقلون، آپ اس میں شامل ہیں جو سوچتے ہیں، آپ ان میں شامل ہیں جو تدبر کرتے ہیں، آپ ان میں شامل ہیں جنہیں اللہ نے کہا ہے یا اولو الالباب، اے دانش مندو، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو ایمان رکھنے والے ہیں، آپ ان میں سے ہیں جو یقین رکھنے والے ہیں۔ اب آپ جب میرے پاس یہ دولتوں کے مالک بن کے جائیں گے، ان کے پاس تو نہیں، وہ تو فقیر، فقراء اور کلاش ہیں، اور وہ اس دولت کو دولت ہی نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے یہ تو بکواس چیزیں ہیں دنیا کے اندر، کوئی جس کے پیٹ میں ٹیڈ پہیاں روٹیاں تے سبے گلا کھٹیاں، وہ یہ پڑھتے ہیں کہ پیٹ میں روٹی آئی تو سب باتیں غلط ہو جاتی ہیں دنیا کی، سب مفروضے، سب فلسفے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل وہی معاملہ ہے جیسے ایک آدمی اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا، ہل چلاتے چلاتے اس کو ایک گھڑا نیچے سے ٹکرایا ہل کے ساتھ، وہ اس نے کھودا مزید، تو گھڑے کے اندر بہت سارے موتی جواہرات تھے، اس نے ایک بڑا سا جواہرات کا ایک بڑا پیس لے کے، لال رنگ کا یاقوت، اس نے اس کے اندر سوراخ کر کے گدھے کے گلے میں اپنے میں ڈال دیا، اور وہ جو موتی تھا نا اس کے ساتھ وہ نا گلیلوں کے ساتھ وہ اپنے جو پرندے آتے تھے ان کو اڑاتا رہا۔ تو ایک دن وہ جب فصل پک گئی، تیار ہو گئی، تو سارا کچھ کرنے کے بعد وہ اسے پھر 3-4 مہینے کے بعد شہر لے کے جانے لگا، تو اس کو وہ لال رنگ کا جو اس نے ایک بڑا سا پیس ڈالا تھا وہ اس میں سے گدھے کے گلے میں ڈالا، اور وہ گزر رہا تھا گدھے کی جوہری کی دکان کے آگے سے، تو جوہری نے اسے آواز دی اور کہا کہ یہ اس قدر قیمتی موتی تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو اس نے بتایا، اس نے کہا اس کا تم یہ مجھے دے دو، اور یہ پوری دکان میں جو سونا پڑا یہ اٹھا کے تم لے جاؤ۔ تو وہ وہیں پر چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا۔ اس نے اسے اٹھایا تو اس نے کہا اس طرح کی تو بے شمار موتی نکلے تھے میرے پاس گڑے سے، میں نے تو وہ سارے جو ہے نا پرندوں کو مار مار کے اڑا دیے، میں تو انہیں کنکر سمجھا، پتھر سمجھا کہ رنگین پتھر ہے میرے پاس آ گئے ہیں کچھ۔ تو وہ پھر افسوس کرے، روئے۔ بالکل ہم بھی آج اگر آپ کے پاس یہ ایمان کی دولت ہے، یقین کی دولت ہے، میرے خطبوں کے ذریعے سے آپ کی دنیا بدل رہی ہے اور آپ بدل رہے ہیں اور آپ کچھ اور ہو رہے ہیں، تو اس سفر کو رکنے نہ دیں۔ اس میں شیاطین آئیں گے، اور وہ شیاطین انسان بھی آئیں گے اور وہ جن بھی آئیں گے۔ وہ کبھی ماں باپ کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، وہ صالحین کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے پاس بہت بڑی دولت آ رہی ہے، تو وہ آپ کو روکیں گے ان چیزوں کے ذریعے سے۔ اور پھر جب آپ کے پاس یہ چیزیں آ جاتی ان کی، آپ کے بھائی وہ جاہل آدمی کی طرح، کسان کی طرح کہیں کہ وہ آپ کی دولت کو دولت ہی نہیں سمجھتے۔ جب آپ اس چیز کے اصل خریدار کے پاس جائیں گے نا، تو وہاں پر وہ کہتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ہم تم پہ کسی قسم کا کوئی خوف قیامت کے نہیں، سب لوگ ڈر رہے ہوں گے لیکن تم پر ڈر مسلط نہیں کیا جائے گا، تمہیں کوئی پریشانی نہیں لگی ہوئی ہوگی، اس دن سب لوگ پریشان ہوں گے۔ جو اپنے وہاں پر جب رزلٹ نکلے گا تو جنہوں نے محنت نہیں کی ان سب کو پریشان ہونا بنتا ہے، ان کے اوپر خوف اور پریشانی، وہ فیل ہو جائیں گے۔ جنہوں نے خوب محنت کی، راتوں کو جاگ جاگ کر پڑھا، محنت کی، اچھا پیپر دیا، حل کیا، وہ لازمی طور پر وہ کامیاب جب ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ پھر وہ کہے گا کہ میں کامیاب ہو گیا، قد افلح من زکاہا۔ تو جب آپ کے پاس یہ دولت آ جائے گی تو پھر آپ کیوں اس کسی کے پیچھے؟ تو یہ ان لڑکوں کے مسائل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے یا ہماری اہلیہ یا ہمارے بچے یا ہمارے احباب یا دوست جو ہیں وہ ہمیں ان باتوں کو سن کر حیرانی کا اظہار کرتے ہیں، وہ آپ سے ٹکراتے ہیں، ان کو ٹکرانا نہیں چاہیے، لیکن آپ کو اگر وہ ٹکراتے ہیں تو آپ کو اپنی یقین کی دولت کو اور اس طرح کی ایمانی دولت کو لے کر سمیٹ لینا چاہیے اور ان کے ساتھ بحث نہیں کرنی چاہیے، ورنہ وہ جاہل آپ کے رویے بھی خراب کر دیں گے۔ آپ کا سب سے پہلا امتحان اس دولت کو لے کر اس کی حفاظت کرنا ہے کہ اپنے منہ کو تالا لگانا ہے، تفکر کی دنیا میں جانا ہے۔ تو ہمارا پہلا سوال کفار سے بھی یہی ہوتا ہے اور عام لوگوں سے بھی یہی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نہیں پڑھا جاتا، جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں ہم نے اتنے سالوں مطالعہ کیا، جماعتوں کے رکن بن جاتے ہیں، بڑے بڑے تحریکوں کے کارکنان بن جاتے ہیں، وہ بڑے بڑھ چڑھ کر پیسے دیتے ہیں، مگر وہ ان کے پاس یہ چیز سوچنے کے لیے نہیں ہوتی کہ کیا ایمان اس دنیا میں رہنے کے لیے، کیا ایمان اس دنیا میں جینے کے لیے ضروری ہے۔ یہ پھر وہ بتائے گا کہ ہاں ایمان ضروری۔ جب وہ ایمان ضروری کی بحث کرے گا تو پھر وہ خدا پر بھی، معرفت پہ بھی بحث کرے گا، معرفت کائنات پہ بھی بحث کرے گا اور اپنی معرفت پر بھی بحث کرے گا۔ کل یہ کوئی نوجوان آئے ہوئے تھے، وہ پوچھ رہے تھے
کہ یہ خودی کیا ہوتی ہے، لمبے چوڑے سوال تھے ان کے. تو میں نے کہا اس پہ تو ایک خطبہ ہے میرا پورا، مننا خود فراموشی سے خدا فراموشی تک، یہ ایسے خود شناسی سے خدا شناسی تک ایسے خطبات ہیں میرے، وہ تو نادر ہیں، وہاں وہ آپ کو نہیں ملیں گے لوگ اس طرح کی. کتابیں بہت ساری مل جائیں گی لیکن عام فہم انداز میں اس طرح سمجھانے والا اتنے مشکل سوال جو ایتھیسٹوں کو پاگل کر دیں وہ نکال کے باہر لے آنا اور آدمی کو اس کی سیدھی راہ کر دینا، اس پہ بہت نایاب تحریریں ہیں. کیوں مجھے اپنے شعر پیارے نہ ہوں اقبال، کہ جگر کا خون دے کے یہ بوٹے میں نے پالے ہیں. تو آدمی کو اپنی چیزوں پر پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی کتنی محنت سے یہ دکان بنائی ہے، مجھے اسے سارا پتہ ہے. تو اصل چیز آپ پھر آ جاتی کیا یقین ضروری ہے؟ یہ پھر اگلی بات، اگلا مرحلہ میں نے آپ کو یہ کہ یقین بھی اتنا ہی ضروری ہے. اگر ایمان ہوگا اور تو پھر آپ نے اس چیز پر یقین نہیں کیا ہوا نا، تو پھر آپ اس ایمان کے الٹی چلتے جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہادی اور رہنما تو مانیں گے مگر اس پہ چونکہ یقین نہیں تو پھر بدعت کا شکار آپ ہوں گے. اللہ کو وحدہ لا شریک تو مانیں گے اور حاجت روا مانیں گے مگر آپ پھر مزاروں پر سجدے کرتے ہوئے اور قبروں پر سجدے کرتے ہوئے لوگوں کو نظر آئیں گے، توہمات کا شکار ہوں گے. کالی بلی راستہ کاٹ جائے گی تو سارا دن آپ پریشان رہیں گے. ستارے جو ہیں وہ ادھر سے اس طرح برج اور ستارے آپ روزانہ پڑھیں گے کہ جناب میرا برج فلاں ہے، میرا سٹار فلاں ہے. ہاتھوں کی لکیروں پہ بہت زیادہ یقین کریں گے کہ میں پامسری کا یہ ہے. کوئی آپ کا نام کا حرف اور عدد نکال کے بتا دے گا نمبرولوجی کے اندر آپ، یعنی آپ پھر دوسرے علوم پر کی طرف بھاگیں گے جہاں آپ اپنی ذات کی تلاش میں ہوں گے، جبکہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے نا، آپ کو اپنی ذات کے اندر ہی وہ سارا کچھ مل جائے گا. ٹھیک ہے نا. میرے ذہن سے وہ مصرع میں اکثر پڑھتا ہوں اور وہ نکل گیا، پنجابی کا مولانا پڑھتے ہوتے تھے، کہتے تھے کہ وہ کہتے تھے خدا جو ہے نا وہ اپنے اندر ہی ہے، پھر لوگ جنگلی کو ڈھونڈن جاؤں دے دیں. میں اکثر یہ پڑھتا تھا، بھول گیا مجھے وہ مصرع. لوگ اس کا دوسرا حصہ ہے پھر لوگ جنگلی کی ڈھونڈن جاؤں دے دیں. ٹھیک ہے نا. لوگ جنگلوں میں اللہ کو کیوں تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ ان بابوں کے پاس کیا لینے کے لیے جاتے ہیں؟ ان آسٹرونومسٹ کے پاس کیا لینے کے لیے جاتے ہیں؟ کیا مصری دکھانے والوں کے پاس لینے کے لیے؟ ٹھیک ہے. کیا جنگلوں میں آپ ڈھونڈتے پھرتے؟ خدا تو آپ کے پاس ہے. اس کے لیے اس کو ہاتھوں کی لکیروں کا پابند نہیں ہے، ستاروں کا پابند نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ برجوں کا پابند نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ صرف بندے کو کہتا ہے کہ مجھ سے جب ایک مضطرب ہو کر آدمی دعا مانگتا ہے تو اے نبی میرے بندوں کو بتا دے کہ انی مجیب، میں دعا دیتا، ان کو جواب دیتا ہوں ان کی بات کا. ایسا کچھ نہیں کہ اللہ جواب نہیں دیتا. یہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے وہ کان ہی نہیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم سن سکیں. ہم نے وہ پتہ نہیں کان بڑی دور تک، ٹھیک ہے نا، ہمارے کان اور چیزوں کو سنتے ہیں مگر اللہ کی آواز کو نہیں سنتے. تو قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں یقین کی دولت سے ساتھ نوازتا ہے. قرآن مجید میں کئی جگہ پر آتا ہے کہ یقین کی دولت جب ان لوگوں کے پاس آئی تو قرآن مجید میں شروع میں کیا کہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ پر جب اترا قرآن مجید تو پھر اس کے اوپر جو اس سے پہلے ایمان لائے اور جو اس کے بعد جو آپ پر ہم نے اتارا وہ والا، اور وہ بالآخراتی ہم، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. آخرت پر یقینی تجدید بنے. آخرت کا یقین کیا یقین ہے؟ سادہ سی بات ہے. اگر ادھر آپ کسی چیز سے محروم ہیں لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں تو ادھر آپ کی یہ کمی ایسی پوری کر دی جائے گی کہ ان کمیوں کی حسرتیں پوری ہو جائیں گی. آپ کبھی کریں گے نہیں. یہ ایک سادہ سی بات ہے آخرت کا یقین. لمبی چوڑی میں آپ کو کیوں باتیں بتاؤں. آدمی کے پاس سوائے حسرتوں کے کچھ ہے ہی نہیں. وہ جینا چاہتا ہے بہت زیادہ، وہ خوب کھانا چاہتا ہے، وہ خوب پہننا اوڑھنا چاہتا ہے، وہ خوب بیویاں چاہتا ہے، وہ خوب اچھے گھر چاہتا ہے، وہ بہت کچھ چاہتا ہے ایک آدمی. اس کی چاہتیں اتنی زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں کچھ دیر کے لیے محدود چیزوں سے گزارا کر لے اور اس کے بعد کر تو میری مرضی سے لے اور مجھ پہ یقین رکھ، میں تجھے اگلے جہان میں دوں گا. یہ ہے کہ آپ کی یہاں محرومیاں وہاں پر آپ کا ازالہ ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے، اور ایسا ازالہ ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ یا اللہ اگر اور بھی تنگیاں دینا چاہتا تو وہاں مجھے دے لیتا، لیکن یہاں کا آج مجھے ازالہ جو ہے وہ ختم ہو.
یہ ساری چیزیں یہاں پر دیکھنے کے لیے یہ قرآن مجید نے یہاں پر ان کو آپ کو جا کر کہتا ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اپنی دیکھیں ایک ہی وقت میں دو لوگوں کا یقین اور ایمان کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر، بڑی معذرت کے ساتھ اتنی قوت نہیں ہے کہ میں جمعہ پڑھا سکوں، لیکن میں پھر بھی اللہ کا نام لے کر نا کہتے لے جا پری ہوئی گٹھڑی نام دا ہلارا دے کے، تو نام کا ہلارا دے کے یہ کھینچ کھانچ کے لے کے جا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام ہے کہ سارے یقین کی دولت سے چونکہ مالا مال نہیں تھے، تو انہوں نے کہا موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا، یہ تم نے ہمیں کیا کیا، یہ ہمیں تم کس جگہ پر جا کر تم یہاں پر ہمیں کس لیے لے کر آئے؟ تو وہ اپنی قوم کے ساتھ انہوں نے تو ہم تو پکڑے گئے موسیٰ، یہ انہوں نے بات قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم تو پکڑے گئے، مگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے۔ وہ یقین کی دولت پر کھڑے تھے اور ان کے پاس یقین وہ ایمان لے آئے تھے نبی پہ، لیکن وہ سامنے انہوں نے دیکھا تو انہیں ان سے کہا گیا کہ یہ بستی چھوڑ کے آپ اس بستی ان کالونیوں میں چلے جائیں۔ نا سب کام کرتے ہیں تو کچھ ہو جائے گا، تو گناہ کی بستی کو چھوڑ کر نیکی کی بستی میں آ جائیں۔ کہتے یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کے نبی گناہ کی بستی میں رہے ہیں، مکہ میں ہیں، ایسی پھر مثالیں دینی چھوڑ دیں، اس بستی میں پھر وہ کیوں نہیں گئے، وہ تو مکہ میں تھی۔ تو بات یہ ہے کہ فرمایا نہیں، میرا وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن مجید میں کہ موسیٰ تو اپنا عصا مار، تو پھر کیا ہوا، سمندر پھٹ گیا اور طریقاً یابسا، رب میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا، ٹھیک ہے نا، اس سے آپ نے سبق نکالتے جانا ہے۔ تو اب آگے جو فرعون آ رہا ہے وہ اب دشمنی میں اتنا اندھا ہو گیا دشمنی میں کہ اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ سمندر پھٹ گیا اور مجھے اس میں نہیں داخل ہونا چاہیے، یہ وہی سمندر ہے جسے دن رات میری فوجیں کنٹرول کرتی اور میں کنٹرول کرتا تھا، پانی بہتا تھا اس کے اندر سے سب کچھ۔ تو وہ ہمارے سامنے تو یہ جھال کی نہر ہی پھٹ جائے نا، ایسے ہو جائے خود ہی، تو ساری دنیا دیکھنے جمکٹا لگ جائے گا کہ یار اس کے ڈرتے ہی نہیں کہ لوگوں نے اترنا اس کے اندر، ہاں جی۔ تو وہ چلا گیا سمندر کے اندر، اور وہاں پر جا کر جب وہ غوطے کھانے لگا اور فرشتوں کو اس نے جب دیکھ لیا نا، تو یقین تو تھا کہ موسیٰ پیغمبر ہے اللہ کا، یہ سارے کام وہ کر رہا ہے، میں بادشاہ ہوتے نہیں کر رہا، میں نے ایک جھوٹی ایک فیک سلطنت بنائی ہوئی ہے۔ وہ خود تو ڈوبا اور آپ دیکھیں اس کے پیچھے لگ کر، فرعون کے پیچھے لگ کر اس کا ساری فوج ہی ڈوب گئی، وزیر مشیر انہوں نے بھی نہیں روکا۔ جب مت مرتی ہے نا تو پھر وزیر کیا، مشیر کیا، فوج کیا، یہ کیا، وہ رٹن پٹن، چلو ایک کی مت ہو گئی خراب، اللہ جب مت مارنے پر آتا ہے تو پھر ایسی صاحب کی مت ان کو کچھ کو یقین تھا، کچھ کو نہیں تھا، ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں تھے، لیکن اللہ نے اس وقت اس کا ایمان لانا قبول نہیں کیا، یقین اس کے دل میں تھا، اس سے کہا میں ایمان لایا، تو اللہ نے کہا ایمان لانے کا بھی ایک ٹائم ہے اور یقین کا بھی ایک ٹائم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر کہا ہے کہ اے نبی وَعْبُدْ رَبَّكَ، میرا خیال کہ اپنے حتیٰ یاتک الیقین، کہ تو اپنے رب کی عبادت کرتا رہ یہاں تک کہ یقین، موت کو یقین کا ہے، یاتک الیقین، فرمایا حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے، یقین آ جائے، یقین آ جائے گا نا جب فرشتے سامنے آ جائیں گے، وہ تو پردہ ہی اٹھ جانا ہے۔ جیسے یہ ڈاکٹر صاحب نے آپریشن کرتے ہیں لیزر کے، اس کے ساتھ ہمارا وہ لینز ہی بدل دیتے ہیں تو پھر وہ روشن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، پہلے پردہ پڑا ہوتا ہے وہ اوپر سے،
تو اس وقت سب کی آنکھوں میں اترا ہوا ہے موتیا، انشاءاللہ موت کے وقت سب صاف ہو جانا ہے۔ یہ موتیا لے ڈوبے گا آپ کو اور مجھ کو اگر ہم نے یقین نہ کیا۔ تو فرمایا اگر میرے کو دیکھے گا تو اسی طرح ابوبکر صدیق کا بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جب انہوں نے غار ثور میں تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر ان میں سے کوئی ہمارے قدموں کی طرف دیکھ لے تو وہ ہمیں دیکھ لے گا، نیچے ہی ذرا منہ کر لیا تو دیکھ لے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، وہی بات جو موسیٰ علیہ السلام نے کہی کہ غم نہ کر، جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے تمہیں چھپا دیا ہے تو اب کوئی سامنے سے بھی دیکھ رہا ہو نا تو وہ چھپ گیا ہوتا، وہ دیکھ سکتا ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کہہ دینا کوئی بات تو پھر اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھ لیں قرائن بتاتے کہ دیکھ لیا، ہم وہاں پہ دلیل لو جی پتہ چلتا ہے، اگر وہ نیچے کر لیتے دیکھ لیتے جی اس طرح ہو، اگر ہو جاتا فرض کرے سپوز یہ ہو بھئی کیوں ہوتا، ہم کیوں مانے آپ کے سپوز کو جی، بیوقوف کے سپوز کو بھی کوئی مانتا ہوتا ہے۔ یہاں سے مناظرے ہرتے ہیں آپ ملحدوں سے، سپوز کہ یہ کر لیں، سپوز بیٹھے سپوز ہی کری جاندے ہیں، گلا جو کرنی ہے جو مرضی کر لینا، حال برا کری جاؤ تو چھوڑی سپوز لو، فرض کیا کر لو، مڑ کے بعد جو فرض کیا آپ کے ابو میں ہم کی کما، ٹھیک ہے نا، بیوقوف ہیں تو آپ کی امی بیوقوف ہیں، ایسی باتیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یقین کے ساتھ بات کریں، ہم دنیا میں وقت گزارنا ہے، اس میں رہنا ہے، اس کا ایک طریقہ کار وضع کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں یقین کی دولت کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام، تو پھر اسی طرح ہمارے لیے سب کے لیے سبق ہے کہ ایوب علیہ السلام کا سارا کچھ چلا گیا، بیماریاں آ گئیں، 18 سال اولاد مر گئی، سب کچھ۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ پھر ہم نے پھر اسے اس کی مثل عطا کر دیا، مگر ایوب علیہ السلام نے اللہ پر یقین تھا، انہوں نے پھر اپنے اعتماد کو نہیں اللہ پر ختم ہونے دیا، انہوں نے کہا نہیں میں اپنے رب کی ناشکری کا ایک کلمہ بھی منہ سے نہیں کروں گا۔ آخر میں بھی جو دعا یہ کی تو یہی کہا اے میرے رب مجھے میرے مرض نے اب بہت تنگ کر دیا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، یہ نہیں کہا اسے ختم کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں، کب میری استطاعت ختم ہو گئی۔ اللہ نے کہا پھر ہم نے اس کی سن لی، فنادى ایوب، ہم نے اس کی سن لی ایوب علیہ السلام کی۔ پھر اسی طرح یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ وہ کنویں میں ڈالے گئے، غلام بنا کر بیچے گئے، لیکن پھر کیا ہوا، جیل میں ڈالے گئے، لیکن اللہ پر اعتماد اور یقین ختم نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا تھا کہ ایک دن ہم تجھے تخت پر لے جائیں گے، یوسف علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں تخت پر کیسے چلا جاؤں گا۔ کتنا لمبا چوڑا قصہ ہے یوسف علیہ السلام، تو بہت آپ یہ دیکھیں کہ یہ یقین کی بات دیکھیں نا، آپ کہیں گے یہ نبی ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہا کہ اس کے دل میں ڈالا کہ اس کو بچے کو ڈال دے دریا کے اندر، ہم تیرے پاس لے آئیں گے اسے۔ ماں نے ڈال دیا اس کو اللہ کے کہنے پر، ماں نے ڈال دیا۔ غیر نبیوں کا یقین بھی اس قدر بندے کا بڑھ جاتا ہے، جب اس کا یقین ہی نہیں ہوتا کسی آدمی کا تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو لیکن پھر آپ یہ دیکھیں کہ آخرکار اللہ نے مصر کا کیا بنا دیا، بادشاہی دے دی۔ صحابہ کرام کا بھی یقین یہی تھا۔ یہاں پر ایک اور آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اپنے نیک اعمال کیے اور اس پر اپنا احتساب کرتے رہنے کے بعد بندے کے اندر یہ یقین آ جاتا ہے کہ مجھے میرا رب ضرور بخش دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ وہ جو 999 جہنم میں جانے نا 99، اگر تو میں گناہ گار ہوں تو انہی میں سے ایک ہوں، لیکن اگر میں اللہ کی رحمت کی طرف دیکھوں، فضل کی طرف دیکھوں تو میں وہ ایک ہوں جس کو اللہ بخش دے گا، اللہ بخشے۔ صحابہ کرام کا بڑا یقین تھا تو وہ اپنا سارا کچھ نبی علیہ السلام کے پیچھے سے چھوڑ کر چلے آئے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی بچنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں سے زیادہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اسے لوگوں کا ڈر نہیں اتنا ہوتا جتنا اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس لیے بیماری آئے تو فوراً مایوس نہیں ہونا، اگر اسی طرح کاروبار میں کمی ہو جائے تو پھر یہ حرام کی طرف نہیں دیکھنے لگ جانا، اور دعا میں جلدی نہیں کرنی۔ جو لوگ دعا میں نے بڑی مانگی، استاد جی میں دن رات دعائیں مانگی جا رہا ہوں، استاد جی آپ اللہ کو کہہ مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، بھئی مل جائے گا، تمہارے ٹائم پر مل جائے گا،
ٹھیک ہے نا. ابھی جس چیز کے لیے تم اتاولے ہوتے جا رہے ہو یہ چیز ابھی بھی دے دی گئی تو تمہیں اس کا ہینڈل ہی نہیں کرنی آئے گی یہ چیز. ایک باپ ایک ناپختہ ڈرائیور آدمی کو آپ گاڑی دے دیں وہ کیا کرے گا؟ گاڑی کو کوئی نہ کوئی آپ کی تباہ برباد کر کے رکھ دے گا. ناپختہ ڈرائیور کو آپ دیکھ کے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پختہ ڈرائیور ہے. بندہ تو ویسے تو ہر بھی گاڑی دینی ہو نا کسی کو چلانے کے لیے بندہ یہ سوچتا ہے. تو فرمایا یہ ایمان کی نفی نہیں ہوتی بلکہ یقین کی کمزوری ہے. یقین کی جو ہے وہ چیزیں یہ انسان کو اللہ اس کے رب کے قریب کر دیتی ہیں. تو وہ اس کا یقین یہ ہوتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. اللہ جو دیتا ہے اسے حکمت سے دیتا ہے اور جو لے لیتا ہے وہ بھی حکمت سے لیتا ہے. ایسا کچھ نہیں. محروم کرتا ہے نا اللہ تو وہ بھی اللہ حکیم دانا علیم اور رحیم ہوتا ہے جو لیتا ہے. اور جب دیتا ہے تو تب تو آپ کہتے ہیں اللہ تو بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے. بھائی جب لیا ہے تو جب دیا ہے لیا تو تب بھی کہو وہی اللہ ہے جس نے آپ کو پہلے دیا تھا. اب اسی اللہ نے آپ سے چھین لیا تو پھر آپ اس اللہ سے پھر آپ دوبارہ مانگ لیں. تو یہاں پر یہ اس بات کو سمجھنے کی یقین کی ضرورت ہے کہ جو بندے کو روک دے جس سے اللہ فرماتے ہیں تو اللہ اسے بلائی بھی عطا کر دیتا ہے بہت ساری. تو اس طرح سے یہ یقین ہمیں پتہ کرنا پڑے گا کہ ایمان اور یقین کیا ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں. ہم اس یقین کی دولت جو ہے یہ سارا خالص دل کا معاملہ ہے. دل کے معاملے میں اگر آپ کا یقین اچھا ہے تو پھر تو آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں. اگر آپ کے دل میں یقین ہے نا زبان سے تو آپ اقرار کریں گے. دل ہوتا ہے جس سے یہ ہر جیسے آنکھ کا کام ہے دیکھنا اور کانوں کا کام سننا زبان کا چکھنا ناک کا سونگھنا ہاتھ کا پکڑنا ایسے ہی دل کا کام یقین کرنا ہے. آپ کا دل نہیں یقین اتنی دیر تک آپ اس پہ کچھ نہیں کر سکتے. تو پہلے یہ دو سوال کسی بھی آدمی کے سامنے اٹھانے چاہیے کہ کیا میں ریسرچ تحقیق اور علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ مجھے اس پر میں ایمان کو ضروری سمجھتا ہوں. ایک آدمی کہتا کوئی ضرورت ہی نہیں تو اس سے یہ ساری بحث کرنی فضول ہے. ٹھیک ہے وہ کہتا ہے پتہ نہیں کل کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. اس لیے بھئی اس بات کے دو پہلو ہیں. ایک تو آدمی اپنی عاجزی اور انکساری سے یہ بات کہتا ہے کہ اے میرے رب میں نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے لیکن جو کچھ بھی ہوگا مجھے اتنا یقین ہے کہ تو میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا. یہ اچھا یہ اگر وہ کہہ کے بات کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر وہ اس کے بالکل مقابل نہیں بات کرتا ہے تو پتہ نہیں کل کی ہونا کی نہیں ہونا کیڑیاں گلاں وہ اصل میں اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں کر رہا. تو قرآن مجید میں سارا مسئلہ یقین کا ہے. قرآن مجید جتنے لوگ بھی پڑھتے ہیں میں نے ان کے اوپر دیکھا وہ پڑھتے ضرور ہیں مگر وہ اسے آج تک اس کے اندر سے یقین کو کشید نہیں کر سکے. یقین کو کشید کرنا اس کا جس طرح ایک ہوتا ہے پورا پڑھنے کے بعد جیسے آپ دیکھتے ہیں نا پھل کے اندر سے وہ پھر سیب وہ جو ہوتے ہیں کنو ہوتا ہے تو اس کو کتنی دفعہ یوں کر کے کرتے ہیں پھر اس کی مشین ہاتھ میں آتی پریس کرتے جاتے ہیں اور اس میں سے جوس نکلتا ہے. تو یقین کا بھی بالکل اتنی تعلیمات کا یہ یقین کا قیمتی جو جوس ہے یہ ہر ایک کے ہاتھ نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کی دولت سے سرفراز فرمائے. آمین. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دوست ہیں انہوں نے مجھے ایک میسج کیا کہتے ہیں کہ وہ لاہور میں ہوتے ہیں کہتے ہیں بڑے پڑھے لکھے ہیں کہتے ہیں آج لاہور میں جماعت اسلامی کے کارکنان نے جوہر ٹاؤن کے چوک میں اپنا سٹال لگایا ہوا تھا اور سپیکر پہ 7 اگست کے لاک ڈاؤن کے لیے دعوت دے رہے تھے. یہ آج لاک ڈاؤن کرنا ہے جی ہم نے لاہور. یہ جماعت اسلامی کے پاس کوئی کام تو رہ نہیں گیا دنیا کے اندر. میں اسٹال پہ گیا پوچھا کہ آپ کیوں دعوت دے رہے ہیں اور مجھے بتائیں کہ میں کیوں آؤں. میرے سوال پہ انہوں نے مہنگائی پٹرول کی قیمت کا رونا شروع کر دیا.
یہ جماعت اسلامی کا حال دیکھیں. وہ مولانا مودودی جو کسی زمانے میں روتے تھے کہ مسلمان نظریاتی طور پر مستحکم نہیں ہے، اس لیے یہ چیزیں کچھ بھی نہیں اہمیت رکھتی. یہ حال دیکھتے جائیں. مہنگائی اور پیٹرول کی قیمت کا رونا شروع کر دیا، لیکن تھوڑی ہی گفتگو پہ میں نے پوچھا آپ یہ مارچ حکومت کے خلاف کر رہے ہیں یا آرمی کے خلاف؟ کہنے لگے دونوں کے خلاف. اس سے سویر میں آپ دیکھیں کہ جس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور وہ آرمی تھی، دونوں ایک پیج پہ تھے. اس وقت کوئی احتجاج نہیں کیا اس قاضی نے اور سراج الحق نے اور دوسرے تنظیم اسلامی. یہ پھر اب مجھے مذہبی جماعتیں مجھ کو آتا ہے تیش ان پہ، اللہ میرے تیش کو جو ہے نا وہ ٹھنڈک میں بدل دے. ٹھیک ہے، واللہ کب تک یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے؟ کب تک آپ لوگوں کی راہیں مارتے رہیں گے؟ کب تک آپ اس سوسائٹی جو الہاد کی اور بے یقینی کی کیفیت میں آ گئی، جو بے علمی کی کیفیت میں آ گئی، جو بے ایمانی کی کیفیت، ایمان نام کو نہیں ہے، آپ اس سوسائٹی کا کیا حال کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ان کو ان دنگوں اور ان دندوں میں پھنسانا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے دونوں کے خلاف. میری ان سے اس قدر شور شرابے میں بات ہو سکتی تھی ہوئی. میں نے کہا آپ لوگ غلط کہہ رہے ہیں، اس وقت آپ پاکستان کے خلاف چلنے والی تحریکوں میں جا ملے. پورے ملک میں دیکھ لیں، آزاد کشمیر میں پاکستان کے خلاف چلنے والے جو لوگ ہیں نا، یہ ان کی تحریکیں. آپ یہ نہ دیکھیں تحریکیں چل رہی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ پاکستان کی سالمیت کے لیے کس قدر بڑا خطرہ ہے. آپ دیکھیں نا، اب یہ پی ٹی آئی والے جو ہے نا عمران خان کے 3 سال پورے ہو گئے جیل کے، اور جشن بنا رہے ہیں. بھائی کے اغوا ہونے پر جشن، سارے ناچ رہے ہیں، اوپر ککلیاں ڈال رہے ہیں اسٹیجوں پہ. یہ حال دیکھے آزاد کرانا ہے انہوں نے. ابھی بھی کوئی بے شرم ہے تو پھر میں آپ اسے کیا کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ پاکستان کے خلاف چلنے والی تحریکوں میں جا ملے ہیں. پاکستان 1 سال میں 3 جنگیں کر چکا ہے اور پاکستان کو داخلی خارجی خطرہ ہے. مفلوج، اب کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان عمومی طور پر مفلوج ہو جائے اور اوپر سے انڈیا حملہ کر دے؟ ایک صاحب کہنے لگے آپ کو انڈیا سے بہت ڈر لگتا ہے. ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا. قاضی حسین احمد سے پوچھو جس نے واجپئی کے آنے پہ چھتر کھائے تھے نون لیگ سے، وہ کیوں کھائے تھے اس نے؟ اس وقت تمہیں ڈر لگتا تھا کہ وہ کیوں آ رہا ہے اور ہم اس سے کیوں مل رہے ہیں؟ بعد میں کے ایل اڈوانی منصورے گیا، پھر جپیاں ڈال لی ہندوؤں سے. میں نے کہا ہمیں درونی منافقین سے ڈر لگتا ہے. وہ کوئی 6 یا 8 لوگ تھے اور میں اکیلا پورے سٹال پہ ہنگامہ سا ہو گیا. میں نے کہا ان حالات میں نکلنا جائز نہیں، جبکہ پاکستان ہر طرف سے نرغے میں آ چکا ہے. بلوچستان سے لے کر کے پی کے، سندھ، ادھر جنوبی پنجاب اور اب کشمیر، گلگت بلتستان. میں نے کہا ان حالات میں آپ آرمی کو نشانہ بنا رہے ہیں، سڑکیں بند کروا رہے ہیں، ایسے نکلنا حرام ہے، جائیں. یہ میرا فتویٰ ہے. بالکل عام آدمی جب کامن سینس سے دیکھتا ہے مولویوں کے فتووں کو روندا ہی اور اس سے کیا کرنا ہے. ہمارے فتووں کو جو کیا نا بے کل ان کو خراب کیا ہے، یہ انہوں نے کیا. ایسا نکلنا حرام ہے. پاکستان آرمی آئے روز جانے دے رہی ہے. ایک صاحب کہنے لگے وہ آرمی نہیں، وہ نیچے فوجی جانے دے رہے ہیں. بھی چلو نیچے ہی دے رہے ہیں پر کسی کے کہنے پہ دے رہے ہیں کہ آپ پہ ہی دے جا رہے ہیں. اینا دا حال جماعت دا ویکھو تے اور لوگاں دا پی ٹی آئی والا دا ویکھو. سن بالکل ختم کہانی. ان کی تو ہے ہی نہیں، دماغ تک کام ہی نہیں کرتے. سمجھتے کہتے پکھا آپ ہی چلی جاتا. وہ پچھو مین سوچ چلے گا تو پکھا چلے گا. نہیں، مین سوچ غلط ہے، پکھا ٹھیک چل رہا ہے، حق ہے پکھا. حال دیکھو انہاں دا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ایٹم بم آرمی نے نہیں، ڈاکٹر قدیر نے بنایا. اے ویکھو انہاں دے جماعت دے رکن بنے پھردے سارے ایداں دے بندے، ٹکے ٹکے ٹوکری جماعت دا رکن ایداں پھرنا سی لے کے. میں نے کہا کوٹا لیب کس کے کنٹرول میں آئی ہے؟ وہ آرمی کر رہی ہے. اور ڈاکٹر قدیر کے بعد ایٹم بم کی حفاظت وہ کون کر رہا ہے؟ اے جواب نہیں کیوں آ رہے؟ ہماری گفتگو سن کر بہت سے لوگ جمع ہو گئے، شروع ہو گئے. اتنے میں عشاء کا بھی ٹائم ہو گیا. انہوں نے اپنے اسٹال بند کر دیا. بعد میں مجھے معلوم پڑا ان میں سے کچھ لوگ میرے محلے کی مسجد کے ہیں. وہ میرا اس بات پہ کہ میں آرمی کی حمایت کر رہا ہوں اور اس کے لاک ڈاؤن کی مخالفت کر رہا ہوں، وہ مجھے آرمی پارٹی کا آدمی اب کہہ رہے ہیں. ساتھ پاکستان کے حالات بہت خراب ہو چکے، پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے. بالکل اللہ تعالیٰ، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، یقین جانے میاں نواز شریف بھی جائے نا پاکستان کے خلاف احتجاج کرنے، میں کبھی بھی نہ جاؤں. میں نے ووٹ اس کو دیا پر میں کبھی بھی نہ جاؤں. پاکستان کے خلاف کوئی دینی یا دنیاوی، سیاسی،
کوئی پارٹی لسانی قومی کوئی بندہ اس کی ایک سڑک چھوڑے ایک محلہ بھی بند کرتا ہے نا تو میں اس کا دشمن ہوں، بالکل حق میں ہوں ہی نہیں، یہ حرام ہے ان کے اوپر، بالکل کوئی احتجاج نہیں، ملک کو چلنے دیں جیسے چل رہا ہے۔ اب ان کو پوچھتا کوئی نہیں، جماعت کو ایک سیٹ بھی نہیں ملتی ان کو پورے پاکستان سے، ہمیں جی آنے نہیں دیتے، لے تھوانو دوجے آنے دے، پھر متحدہ مجلس عملہ آپ نے کیوں بنائی تھی؟ پورے ملک میں پٹ جاتے ہیں، آپ کو کوئی پوچھتا نہیں۔ دیوبندی آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ وہ تو آپ کے کفر کا فتویٰ دیتے مودودی کے۔ بریلوی کیوں دیں؟ شیعہ کیوں دیں؟ اس ملک کے اندر 70 فرقے ہیں، ہر ایک نے اپنے فرقوں کو ووٹ دینے، یہ آپ پہ ہی کئی جنے سانو نہیں آنے دیں۔ مطلب کیا؟ ہمیں لائیں۔ پھر جب آپ کو لائے تھے متحدہ مجلس عملہ میں مشرف لایا تھا، اس وقت آپ کیا تھے؟ آپ اسی آرمی کا ساتھ دیکھ کر آئے تھے، ہیں جی؟ اور پھر خود اس نے امیر العظیم جب بھی مرا ہے، اس نے ابھی انتقال ہوا، اللہ اسے جنت دے، اس نے ابھی خود بتایا، اس نے کہا عمران خان کو ہم نے لانچ کیا، ہم لے کر آئے ہیں، قاضی صاحب لے کر آئے، میں لے کر آیا ہوں، قاضی صاحب نے بٹھا کے ہم سے ملاقاتیں کی، وہ مہم چلا رہا تھا، ہم اسے قائل نہیں کر سکے، اور پھر وہ ہماری کراچی ملاقات ہم لے کر آئے کرتے، اس کو لے کر آئے۔ اور دیکھیں ایک طرف آرمی نے جب قبضہ کیا، مولانا مودودی نے ایوب خان کے خلاف تقریریں کی اور سب کچھ کیا، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جس وقت ضیاء نے قبضہ کیا، جماعت اسلامی اس کی گود میں جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے بتائیں اس ملک میں ڈیموکریٹک کون سی پارٹی ہے؟ ساری پارٹیوں کو تو فوج لے کر آئی ہے، جو فوج کے خلاف مارچ کرتی نواز شریف کو فوج لائی، پیپلز پارٹی کو فوج لائی، پی ٹی آئی کو فوج لائی، کاف لیگ کو فوج لے کر آئی، ایم کے ایم کو فوج لے کر آئی، مولانا فضل الرحمان فوج کے سر پہ سارا کر رہے ہیں، ہیں جی؟ شاہ احمد نورانی فوج، سارے جو 9 ستارے مل کے جو بھٹو کے خلاف چلے تھے، یہ بھی فوج۔ کون سا آپ کا ہے بندہ جو فوج کے ساتھ پہ نہیں آیا؟ جمہوریت کیسے چلنی ہے؟ جمہوریت بھائی چلنی اسی طریقے سے ہے کہ جب ایک پارٹی جا رہی ہے، فوج کو آپ دیتے ہیں دعوت، آپ اس سے کہتے ہیں تم اس کو اتارو، میں پورے ملک میں ہنگامہ کر دوں گا، پہیا جام کر دوں گا، ہڑتالیں کر دوں گا، ہیں جی؟ ویلے بیٹھے۔ اور ان کو کوئی جب کوئی ملک دیکھے، پہلے نہیں بولے بولتے، جب آپ ان کو ہلتا دیکھیں نا، آپ سمجھ لیں کہ پیچھے وہ عناصر جو اس وطن عزیز کے دشمن ہیں نا، میں ان کو نہیں کہتا فلاں جگہ پہ فلاں پہ نہیں، پاکستان کے جو عناصر ہیں دشمن ہر جگہ پہ موجود ہیں، ایران میں موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فوج میں نہیں بندے منافقین 700 واپس چلا گیا حضور کو چھوڑ کے، ہیں جی؟ ان منافقین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب غزوہ احزاب ہوئی اور مدینہ شریف پہ ہو گیا قبضہ ہونے لگا، تو اندر سے یہودیوں نے بے ایمانی کی اور باہر سے منافقین ساتھ مل گئے، انہوں نے کہا ہم کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور اور آپ آئیں ہمارے ساتھ۔ نبی علیہ السلام کو یہودیوں سے معاہدہ کرنا پڑ گیا۔ یہ تو ایسے منافقین جو ہوتے ہیں، یہ تو کسی بھی جماعت میں داخل ہو جائیں، یہ بندے کو ڈسارٹ کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، شکوک و شبہات ان کے پاس پہلے سے پڑے ہوتے ہیں، خود دنیا پرست ہوتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں وہ دنیا پرست ہے۔ لو آپ جو دنیا پرست ہے وہ دوسروں کہہ لو، وہ بھی کہہ رہے ہیں بے ننگ و نام ہوں میں، ہاں جی؟ پھٹی ہوئی چادر سر پہ لے کے کہتی میں عصمت ہوں، ہیں بھی عصمت باجی کیڑی ہے؟ یہ ان کا حال ہے جماعت کا۔ بالکل ان کے کسی دھرنے میں نہ شامل ہوں، نہ ان کی سڑکوں پہ، کچھ نہیں ہوا، لیڈر سارے جیلوں میں رہتے ہیں، بڑے بڑے سال رہتے ہیں۔ نواز شریف نہیں رہ گیا انہیں سال، وہ ٹھیک ہے، اس نے اپنا چکر چلایا، وہ باہر بھاگ گیا، یہ بھی کوئی چکر چلا کے بھاگ جائے، اندر مرغے پک رہے، شوربے کھادے جا رہے ہیں، شکتی ملے ہیں، اتنی بڑی جیل ہے، موجیں ہو رہی ہیں، کھائی پی جا رہی ہے۔ اس طرح تھوڑی میں جا کے اے سی بند کرا دوں، میں ٹی وی بند کرا دوں، اس طرح ہو رہا ہے، اب برداشت کریں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہوتا۔ جب آپ پہلے ایک راستے میں کسی برے آدمی کا ساتھ دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر آپ اسی برے آدمی کو آپ اپنے ساتھ ظلم کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس سے چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور بات بڑی سی بندہ سمجھ لیتا ہے۔ حضرت مولانا صاحب استاد جی مولانا ساق صاحب بیٹھے تھے، میں نے ان سے ایک دفعہ نا کوئی موضوع چل رہا تھا بحث کا، اور اس میں نے نا ایک ضعیف حوالہ پڑھا۔ ضعیف حوالہ میں نے اس لیے پڑھا کہ مخالف بندہ چپ ہو جائے، پتہ مجھے سارا ہی تھا کہ یہ ضعیف ہے، پر میں نے اس کی لا علمی اور جہالت کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے نا وہ ضعیف حوالہ پڑھا، بھی میری ذرا علمی تکبر کی دھاک بیٹھ جائے بھی میں علامہ صاحب ہوں۔
مولانا صاحب نے مجھے کہا تم نے یہ ضعیف حوالہ پڑھا. میں نے ان سے کہا جب مناظرہ ہو نا تو پھر نہیں دیکھتے بھی پتھر چل رہا ہے کہ روڑے تھے اٹا کھڑیاں چل دیا, کہڑی اٹ پکی چلنی کہ کچی. مجھے انہوں نے کہا نا مناظرہ ہوتا ہے علم کا. آج یہ بندہ مطمئن ہو جائے گا, یہ چلا جائے گا یہاں سے, یہ جا کے اس کے ذہن میں جائے بات بیٹھ, یہ حوالہ کر لے چیک, سارا وہ جو تمہارا پچھلا تھا نا کہ تم حق کی بات کرتے ہو, حق کہہ رہے ہو, حق سنا رہے ہو, اس کا یقین ہی اٹھ جانا. اس سے کہنا بے ایمانی کر کے مناظرہ جیتا ہوا آدمی کہیں ٹکرے گا, کہیں ملے گا. آپ کا مناظرہ عالم کی نکلی ہوئی بات کہیں دنیا میں صدیوں بعد کسی آدمی نے دیکھی پڑھی, اس نے کہا مناظرہ کرتے کاش صاحب نے اتنا گرا ہوا حوالہ, اتنے گر گئے تھے وہ. دوسری جگہ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ راوی غلط ہے, اس جگہ وہ اپنا راوی ٹھیک کر رہے ہیں. مجھے انہوں نے کہا کہ جب وہ غلط ہے پھر غلط ہے, چاہے وہ ہمارے حق میں جائے چاہے ہمارے خلاف جائے, بات غلط ہے غلط. یہ ہوتا ہے انصاف. اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وہ ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر اللہ انہیں بٹھا دے گا. وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ہر معاملے میں عدل, اپنی اولاد میں عدل, اپنی بیوی میں عدل, اپنے بچوں میں عدل, سب میں عدل ہی کیا. عدل برا لگتا رہا, گھر خراب ہوتا رہا, وہ کہتے رہے نہیں یہ ظلم ہے. عدل کیا. بچوں کے 2 بچوں نے پھل بھی لیا تو ان کو ایک جیسا پھل دیا ہیں. بیٹے کو بیٹی پہ مقدم نہیں کیا, بیٹی کو بیٹے پہ مقدم نہیں کیا. ہر ایک کا خیال رکھا, دوستوں کے درمیان بھی کیا تو عدل کیا, چاہے اس عدل کی سزا اس کو ملی دنیا میں کیوں نہ جائے. عدل کی یہ کہنا آسان ہے, جب بندہ عدل کرنے کے لیے جاتا ہے 2 پارٹیاں کہتی ہیں یا ساڑھا ساتھ دے یا پھر ادھر لا دے, ایک پاسا رکھ رہا. یہ بات آپ کو سمجھانے کی ہے. اب میں کہوں نہیں جب نواز شریف کرے نا احتجاج تب آپ نکلیں, جب جماعت کے تحریک اسلامی کرے تب آپ نکلیں. بھئی کسی کے لیے نہ نکلیں. راستے بند کرنے, بلاک کرنے, ہاں جی احتجاج کرنے سڑکیں, آپ اس کے مقابلے میں لوگوں کو شعور زندگی دے. احتجاج سے کوئی شعور زندگی نہیں آتا, ٹائر جلانے سے کون سا شعور زندگی آتا ہے. آپ کو پتہ ہے نیپال میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. مودی نے وہاں ہندوتوا کے اور بجرنگ بلی دل کو اس نے کھڑا کر دیا. وہ اتنا مسلمانوں کے مزار وہاں پہ ان کی مسجدیں گرا دی, مسلمانوں کو مارا, ان کی ماؤں کو مارا, گھسیٹ کے داڑھیوں سے باہر پکڑ کے لے کر آئے. کتنا مسلمانوں کے ساتھ بے انصافی ہو رہی. سیکولر ملک کہتے ہیں اپنے آپ کو ہیں. ادھر مسلمانوں پہ ظلم شروع کرا دیے, ادھر سے اسے کہہ دیا کہ کشمیر کے اندر سے یہ اٹھا دو اور ان سب کو پاکستان کو اپنی ڈال دو, کیونکہ پاکستان تو مزہ چکھایا انڈیا کو, وہ جو نہ چکھانے والا ہو. ہیں جاہل عورت کہتی مودی نے 10 منٹ میں ان کو بند کر دینا تھا. مودی میں جرت تھی ہمیں 10 منٹ میں بند کر سکے. آپ پاکستان کی ٹیکنالوجی کے بارے میں پڑھا ہی کچھ نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی فوج کے پاس کیا کیا ہتھیار ہیں, وہ کتنی مضبوطی کے ساتھ. اب کتنوں سے لڑے ہیں. اپنے جب گھر میں بے ایمان ہو جائیں گے باپ کتنوں سے لڑے گا. اپنے بیٹے کہیں گے ہمیں ٹکڑے چاہیے, باپ کو نکال کے بھائی آپ اپنے ملک کے اندر اگر یہی ہیں تو یہ جتنے بھی کے پی کے والے ہیں, یہ جتنے بلوچستان والے ہیں, یہ کیوں نہیں اپنے علاقوں میں پیسہ لگاتے. اپنے پہاڑوں کے پہاڑ اور میلوں رقموں پہ ایکڑوں پہ ان کی جائیدادیں ہیں, کیوں نہیں ادھر کے سردار اکٹھے ہوتے, اپنی قوم کے لیے کچھ اچھا سوچتے. وفاق نے سوچنا ہے, صوبوں کے بجٹ ان کو جاری ہو جاتے ہیں, وہاں پہ جو سمگلنگیں ہوتی وہ آپ نے دیکھنی. افغانستان کی صرف نیک اور متقی اور داڑیاں دیکھنی ہیں ان لوگوں کی, ان کا یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ہمارے وطن کے خلاف مسلمان میں کیا کرتے پھرتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ایران میں بھی ابھی ہے, اس میں بھی آپ جا کر دیکھ لیں, غدار, عربوں میں غدار, ہر طرف دنیا ہو گئی. مسلمانوں کو کوئی پریشانی نہیں, مسلمانوں کو مروا رہے. غدار اور منافقین کلمے پڑھتے ہیں, مسلمانوں والے نام رکھے ہوئے ہیں, نمازیں ساتھ ذکر اذکار کرتے ہیں, اتنی لمبی داڑیاں, خانقاہوں پہ جاتے ہیں. اور بھائی 67 سیٹیں ہیں 67 جو صرف پیروں کی ہیں اس ملک کے اندر, اور وہ کبھی پارلیمنٹ میں بولے بھی نہیں, ایک لفظ بھی نہیں مسلمانوں کے خلاف بولے. جو قانون آتا ان کو فون آ جاتا ہے, وہ اس کے مطابق پھر اس طرف. یہ عمران خان کے ان کے سر پر آیا تھا, ان پیروں کے سر پہ ہی آیا ہوا ہے. ہاں جی, بندوں نے پارٹیاں بدلی بھی تمہارے دور میں نہیں بدلی. کون سا کام ہے جو ادھر نہیں ہوا ادھر نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. یہ قاضی نے جماعت بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ قاضی صاحب کو معاف فرمائے. بالکل نہیں. آخری عمر میں کہتے تھے کہ میں اب یہ ازالہ کرنا چاہتا ہوں. میریٹ سے مولانا اسحاق صاحب کو بھی خط لکھا, سارا کچھ ہوا, میں نے وہ پڑھا. ادھر جا کے ہم نے کیا کرنا تھا. آپ اساس پاکستان کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں.
ٹھیک ہے، بعد میں پھر کہتے پھرتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ پاکستان کی یہ جماعت اسلامی کا یہ حال دیکھ لیں۔ میں آپ کو اس میں قصہ سناتا ہوں، پڑھا پچھلے دنوں میں نے۔ واجپئی آ گیا لاہور، نواز شریف نے کہا تھا کہ کشمیر اور پاکستان کو نا کوئی حل کرتے ہیں واجپئی کے ساتھ بیٹھ کر۔ اس زمانے میں اس کی بلے بلے مودی نہیں آیا تھا۔ مشرف نے کہا میں نے سلوٹ نہیں مارنا اس کو، آرمی بگڑ گئی بھائی۔ آرمی کہتی تھی اس زمانے میں یہ آرمی کے خلاف کیوں نہیں تھے، آرمی اور یہ ایک پیج پہ، انہوں نے کہا ہم نے نہیں ماننا۔ جماعت اسلامی سے کروایا احتجاج کروایا مجید نظامی نے۔ مجید نظامی نے قاضی صاحب تہاڈا حق بنتا ہے، تسی اس وطن کو بچانا ہے، دو قومی نظریہ۔ چلو لڑائی لڑوئی ہوئی، لاہور میں اتنی مار پیٹ ہوئی۔ یہ فیصل حسن چوہان اس کی اخبار میں مجھے یاد ہے اس زمانے میں جو ہے تصویر چھپی، میں نے سارا احتجاج پڑھا دیکھا، اخباریں ہمارے گھر میں آئیں۔ میں نے کہا یہ تو بڑا ظلم ہوا قاضی کے ساتھ، یہ تو بہت پھینٹی لگی۔ تو شام کی محفل میں چلو ڈنر پہ، اگلے دن 2 دن یہ ہوا قاضی جیل میں، مجید نظامی صاحب دوبارہ نواز شریف صاحب بیٹھے ڈنر کر رہے ہیں۔ اس ملک کے اندر ہر بندہ تو چاہتا ہے میری ڈکٹیٹرشپ بن جائے، میری نہیں مشورہ مانا گا، میں احتجاج کرا دوں گا فلانے سے کہہ کے۔ کوئی حال ہے؟ بعد میں کیل ڈوانی آ رہا ہے، سب کو یہ تحفے دے رہے۔ تو یہ احتجاج کچھ نہیں ہے کوئی۔ پاکستان کے اندر یہ معیشت ایسے ہی تباہ ہونی، ایسی مشکل ایسی۔ اور آپ کو میں بتا دوں واللہ لوگ میرے خلاف ہیں، اور رہے شورش تیرے خلاف زمانہ ہوا تو کیا۔ کچھ لوگ اس جہان میں خدا کو نہیں مانتے، ایتھیسٹ پیدا ہو گئے، اللہ تو گالاں کٹی جاندے، میں چوچی کی کرنی پھر دی۔ ہاں جی، اللہ کے بندے، یہ چھوٹا سا بھی جو ہے نا معمولی سا بھی، یہ آپ دیکھیں کہ پورے ملک میں غربت آ گئی ہے، مہنگائی آ گئی۔ کتنا پیارا موضوع ہے، میں یہ بیان کروں آپ سب کہیں گے ہاں آ گئی بھی غریبی آ گئی، پٹرول ہو گیا بھی مہنگا۔ اے شام میں میرے سارے جانے فیصل آباد تے لاہور دا تے کراچی دا تے پشاور دا چکر لاؤ، کوئی ہوٹل آپ کو ریسٹورنٹ خالی مل جائے مجھے پکڑ لے آپ۔ برگروں کے شوارمے اور پیزے آ رہے ہیں گھروں کے اندر، بوتلیں آ رہی ہیں، ہاں جی، سارا جھوٹ ہے۔ خوب کھاتے پیتے موجیں اڑاتی ہے عوام، بس 10-20 روپے ایک نے مہنگا کر دیا، نون لیگ نے میرا مہنگا کر دیا، پی ٹی آئی چیخیں گے، پی ٹی آئی والوں نے مہنگا کر دیا، میں نے نون لیگ نے چیخنا جو کہا مہنگائی ہو گئی۔ عیاشیاں، شادیاں، مہندیاں، فائرنگیں، میں کہتا ہوں لڑکیاں ویلنٹائن ڈے، لڑکے آپس میں ملتے، ملاقاتیں، کالج چل رہے ہیں، یونیورسٹیاں، کوچیں، بسیں، آ رہے جا رہے لوگ بڑے بہترین ہسپتال میں کھا پی۔ ہوں وچ بندے مرنے بھی تو ہے گئی ہے بھی مرن ہی نہ۔ اور جب سے یہ اخبارات آنا شروع ہوئے نا وہ آپ کو اور زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ آپ کو خبر ہی نہیں ہوتی تھی کسی چیز کی، پاکستان والوں کو خبر ہی نہیں نیپال میں کیا ہو رہا ہے، ادھر کی خبر لے کے بھی آپ نے کیا کر لیا پھر مجھے یہ بتائیں۔ اس لیے بھائی علم غیب میں نے بڑا سوچا اس پہ بھی، علم غیب اگر مجھے حاصل ہو جائے تو میں کیا کروں، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں آیت اتری کیا نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر غیب کا علم مجھے حاصل ہوتا میں سارے جہان کے نفع نہ اکٹھے کر لیتا اپنے لیے۔ علم آ بھی جائے نا بندہ پریشان زیادہ ہوتا ہے۔ اچانک رپورٹاں کرائی جاؤ نا کڑی بھی گردے بہ گئے، دل بہ گئے، تسی آپ ہی پہ جانے۔ یہ تو بہنا ایک باری بہنا پتہ بھی چلنا کسی نے، اس ٹائم رپورٹاں نے کی کرنا، بندے کو جانا ہے پہلے ہم کیوں مار رہے ہیں اس کو۔ اتنی نہ کریں، یہ کچھ نہیں، عوام عیاش، حکمران، اور جتنے جس کو سیٹ نہیں ملتی ہے، جو بندہ نہیں کوئی اس میں کرتا، اس بندے کو پھر انہوں نے احتجاجوں پہ لگا دیا۔ پاکستان بلاک کر دیو جی، 7 اگست لبھی انہوں نے 8 لبھی، انہوں نے 7 اگست، یعنی جب مسلمانوں کا دن آئے یہ کوئی 14 اگست یا اس طرح کوئی، وہ پھر اپنے لفنٹر وارہ پیدا کر لیے انہوں نے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو آپ بتاتے ہیں ہم کیوں مسلمان ہیں، ہم نہ دو قومی نظریہ کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں بتایا۔ جھنڈیاں لگا دی، یہ کر دی، ہم سب ایک ہیں پرچم کے سائے تلے، انڈیا دے گانے لا لو، کار مرغے پکا لو، سارے کھا پی لو، کہتے 7 ارب دا مرغا کھا گئی پوری قوم، جوش چ انے روئے غزہ دے بارے بھی، بھکھیاں دے تے انہوں نے جشن منا لیا۔ نیچے لاشیں بچھی ہیں، اوپر مسلمانوں کے قلین بچھے ہیں، اس سے اوپر سارے مسلمان بیٹھے اپنی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ ایک لفظ نہیں غزہ کے لیے اس جماعت نے، پی ٹی آئی نے کیا۔ ہاں جی، وہ سینٹر مشتاق جا کے اس آدمی کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہے جو زندہ ہے، کہتا میں جنازہ دا پڑھن چلا، انہوں نے آگے کٹ کے بخاتا ہو کہ بندہ تو زندہ جنازہ پڑھنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
آپ یہاں پہ بڑے بڑے پڑھے لکھوں کے دماغ ہلیں. کیا ایک بات بس ریٹنگ، پبلک نریٹو اور آپ کا بیانیہ مشہور ہو جائے، جو لوگ چاہتے ہیں آپ وہ کریں بس. بھائی اصلاح کی طرف یہ بلانے والی قوم نہیں. کئی جاتے ہیں ایک طرف ایجوکیشن، پھر حکومت سے ٹکراؤ. کیڑی ایجوکیشن انہوں نے سسٹم بنایا؟ ایک لیڈر بھی مودودی کے بعد پیدا کر سکے؟ 40 سال ہو گئے، 45 سال مولانا مودودی کے بعد ایک بھی، میں نے خود مولانا اسحاق صاحب کے سامنے بیٹھ کر حافظ ادریس صاحب سے پوچھا بھی ایک بھی مضمون آپ نے ابھی تک 2008-10 کی بات ہے، تم نے ابھی تک کوئی مضمون ایک بھی جدید فلسفے کے خلاف 2 سطریں نہیں ہوں. کہتا ہے ایک لڑکا کام کر رہا ہے. وہ کہاں کام ہے لا کے ہمیں دکھائیں. مولانا کہتے ہیں ویہلا کچھ منصورے کے اندر بیٹھ کر یہ میں نے سوال کیے. وہاں پر انڈیا سے آئی کتابیں چھاپی جا رہے ہیں، نئی خوبصورت تفہیم القرآن، پڑھنی کسے کوئی نہیں. خوبصورت دینیات، خوبصورت ٹائٹل، رنگین ٹائٹل کے ساتھ مزین دیدہ زیب فلانا اتیا لکھیا ہوں لے لو کتاب لے کے سجا لو گھر دے سارے جانے، پتہ لگے بھی بہت علم بہت پڑھ دے سارے جانے. انا للہ و انا الیہ. تو اس لیے بالکل ان کے احتجاجوں میں نہ جائیں. یہ جھوٹے فیک ہے، نہ مذہبی نہ دینی نہ سیاسی یا کوئی بھی دنیا کا احتجاج. مت کسی گستاخی کر دی اس نے، فلانے نے توہین کر دی، فلانے نے یہ کہہ دیا، فلانے نے وہ کہہ دیا. ان باتوں میں نہ آئیں، چھوڑ دیں، چلیں پیچھے قرآن کی طرف، لوٹیں اصل علم کی طرف کہ علم پہلے حاصل کریں. لوگوں کی پڑھی بنی کتابیں پڑھی ہیں الماریوں میں، اللہ کی کتاب کوئی نہیں پڑھا، بندوں کی پڑھنی ہے. آئے دن پوچھتے ہیں جی مولانا صاحب کے خطبات چاہیے، بس تو سنی جا، تینوں کی تکلیف ہے بھائی. مولانا بول دے برے لگتے تھے. سوشل میڈیا کا دور ہے. پھر پہلے کیا کرتے ہیں؟ پہلے مولانا مودودی کی کتاب لکھوائی، پھر وہ پڑھی نہیں کسی نے، پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس کی آڈیو ریکارڈنگ کرائی. کیوں؟ بھی سن لیں. پھر وہ بھی نہ سنی کسی نے. پھر اس کی سلائیڈنگ بنائی. اب وہ بھی نہیں پڑھتے لوگ. جب بندوں نے علم حاصل کرنا ہی نہیں، جو مرضی آپ کر لیں، اور جس نے حاصل کرنا ہے اس نے تھوڑا سا پڑھ کے قرآن مجید کا لے کے تو چل پڑنا. میں نے جی ان کو سننا ہے، میں تو 3 گھنٹے سنتا رہتا ہوں. تو صدائی ہویا، تین تو سزا ہویا علاج کرا کے جا کے 3 گھنٹے بندہ کسی نے سنتا؟ گھنٹہ سن انہوں ہضم کر لکھ، پتہ چلے تو کیڑے دین دی راہ تے ہے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. میرے نے یہ پاکستان کا 14 اگست ہے. مجھے اپنا وطن سارے مکہ مدینہ بڑا پیارا ہے، مجھے اپنا وطن بھی بڑا پیارا ہے. وہ بھی مجھے بہت پیارے ہیں، وہ میرے نبی ہوئے وہاں. یہ بھی مجھے اپنا وطن بہت پیارا ہے. یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ لیا ہے. اللہ اس وطن کو دائم رکھے. میرے پاس دیکھیں جگہ ہوگی تو مسجد بھی بنا لیں گے. مسجد کے بن گئی ہے، اب اس کے اندر نمازی 2 نمبر مولوی نے قبضہ کیا، تو کوئی وقت آ جائے گا ہم زیادہ تعداد میں ہو جائیں گے تو ہم انشاءاللہ اس مولوی کو بھی بدل دیں گے. کمیٹی آپ یاشیاں کر رہی ہے، ادھر امام صاحب یاشیاں کر رہے ہیں، تو کمیٹی کہتی ہے امام صاحب چنگا نہیں کر رہے ہیں. پہلے عوام کو تو ٹھیک کر لیں، جس کو عوام کو ساتھ لے کر جانا. ویسے بھی آپ کو بتاؤں تقریراں کرنا ایک مزہ بڑا آتا ہے، نیچے بٹھا کے جذباتی باتیں کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے. پھر سارے کٹھے ہوندے، کوئی کام نہیں بابیاں ہوندا، مائیاں بڑھیاں ساریاں لے لو کے جنہوں تنخواہ دے رہے لے لو کے تر پیندے. ایک ہی سڑک بلاک کرتے ہیں، اس کے بعد نہ لمبی سارا آپ کو ڈرون کے ذریعے دکھاتے ہوئے پیچھے تک دنیا بہت جلوس ہے، یہ سڑک ڈکی آ وہ تیرا ہی نہ لگ جانا بھی اس جماعت نے بڑا ایڈا جلوس لے جاندے. پیچھے بندے تنگ پڑے ہیں بھی ایک دن پاسے جان ہے، 2-4 بندے ہی ہیں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسم المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکافرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صفحہ سری فرمائے.